زندگی میں جو لوگ ذلیل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے کچھ وجوہات ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو عزت چاہیے اور ذلیل ہونا نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ آپ نے اگر زبان سے ایک مرتبہ ایک بات کہہ دی کہ میں 7 بجے آؤں گا، میں 4 بجے آؤں گا، میں کل یہ کروں گا، تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے اوپر ذلیل اس وقت ہوتے آپ جب پیسے دینے کا وعدہ کرتے ہیں، میں آؤں گا بھی اور پیسے بھی دوں گا، میں آپ کو کل کال کر رہا ہوں، میں آپ کو بس یہ کر رہا ہوں۔ آپ سب سے زیادہ ذلیل اسی وقت ہوں گے، اندر ہی اندر وہ آدمی سمجھ لے گا اس نالائق کو اپنی خود کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو دوسرا آپ کی ویلیو کیوں کرے گا بھائی؟ پھر اسی زبان سے آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میری عزت کرو، میری انسلٹ کا ہو گئی، پھر اس کے بعد الجھ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی زبان سے کیے ہوئے وعدوں میں مر جائیے، لیکن اس کو پورا کریے۔ کسی وجہ سے 99% تو آپ کو کرنا ہے۔ 0.1% میں اگر کہیں کوئی جھول آ گیا، کوئی ناگہانی صورت آ گئی، تو وقت آنے سے پہلے پہلے، جیسے دوائی کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا، ویسی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے۔ وہ بات جو بڑی میٹھی تھی، بڑی اچھی تھی، بڑی عزت دلانے والی تھی، آپ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے، یقین مانیے میری بات۔ آپ کو اپنی زبان کی بڑی اہمیت رکھنا ہے۔ میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، میں 1 گھنٹے میں آ رہا ہوں، سوری ٹو سے اس وقت کی پوری مسلم امت کا سب کا یہی حال ہے۔ آپ عرب لے لیجئے، آپ پاکستان لے لیجئے، آپ ہندوستان لے لیجئے، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ اتنا ہم آپس میں ذلیل ہو رہے ہیں، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوسرا سبب ہے لاپرواہی۔ آپ کسی کو کچھ بول دیتے ہیں، اس کے بعد اتنا برا ایزی لیتے ہیں۔ میسیجز آپ 1000 موبائل چیک کیجئے، آپ 1000، اس میں سے بمشکل 10 موبائل ایسے نہیں نکلیں گے آپ کو جس کے اندر واٹس ایپ کے اوپر آپ کو نمبر نہیں ملے گا۔ اتنے میسیجز پینڈنگ ہے، کسی کے 200 پینڈنگ ہے، کسی کے 400 پینڈنگ ہے۔ اس قدر ذلیل حرکت ہے یہ، اس قدر گری ہوئی حرکت ہے یہ، کہ آپ خود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میرے اتنا بڑا نالائق گدھا، میرے اتنا ذلیل آدمی، میرے اتنا لاپرواہ آدمی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کے اندر دم نہیں ہے، جب آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، جب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جب آپ کسی کو اتنی اہمیت نہیں دے سکتے، تو آپ کی خود کی کیا اہمیت ہے؟ میسیجز پڑے ہوئے ہیں، ارے بھائی آپ بول دیجئے میں گروپ میں نہیں رہنا چاہ رہا ہوں، بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں بڑی مشکل سے حلال کمائی کما کے اپنے بچوں کو پال رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج میرے ایک دوست نے مجھے میسیج کیا، اتنا اچھا لگا کہ بھیا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میرا فون بھی بار بار بلاک ہو رہا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے میسیجز روک دیجئے، جب میں بالکل فری ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ سے بولوں گا۔ میں فوراً گروپ میں سے نکال دیا ان کو۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتی ہے ٹریننگ۔ الحمدللہ بچپن سے وہ میرے سے ایک چھوٹے بھائی کی طرح اور میں ان سے متاثر ہو کے یہ بیان ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور ایٹ دی سیم ٹائم 99.9% ایسے نالائق ذلیلوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، 4 بجے آ رہا ہوں، 5 بجے آ رہا ہوں، ہاں میں کر دیتا ہوں۔ میں آلموسٹ مسلمانوں کا وہی حال ہے۔ اس کے اندر اگر حیدرآبادی اگر آپ بول دیے، پھر پاکستانی، او مائی گاڈ، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بارہا جھوٹ بول رہا ہے، بارہا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہے دوسرا، پیسوں کا معاملہ، لاپرواہی۔ ایک بڑی ایک برائی پائی جاتی ہے ہم لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ کسی کو ناک میں دم کر دینا اگر اپنا مطلب نکالنا ہے تو۔ ناک میں دم، یہ فون سے فون کریں گے، پھر دوسرے فون سے کریں گے، پھر تیسرے فون سے کریں گے، چوتھے فون سے کریں گے، 5ویں فون سے کریں گے، بار بار کال بچتے بیل ختم ہوئی، پھر ملاتا انہیں۔ آپ کو تھوڑی سی عقل ہونا چاہیے، 3 بیل میں فون اٹھا لینا چاہیے، بہت سے بہت 4، بہت سے بہت 5، اگر آپ سے فون دور ہے تو 5 بیل کے اندر آپ کہیں بھی فون چارجنگ پہ رکھیے، آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک۔ یہ اور بات ہے آپ نماز میں ہیں، آپ چھوڑ کے کہیں گئے ہوئے ہیں، اوکے کوئی بات نہیں، تو کم سے کم یہ نالائق جو فون کر رہا ہے اس کمبخت کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ 5 بیل ہو گئے، 6 بیل ہو گئے، اس میں بھی یہ بندہ نہیں اٹھایا، تو اب دوبارہ کال کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اس ذلیل کو خود یہ پتا ہے کہ میں خود اٹھا کے مس کال چیک نہیں کرتا، میں خود اٹھا کے میسیجز نہیں دیکھتا،
تو میں دوسروں پہ بھروسہ کیوں کروں؟ ایک بار ملائے گا کٹ، پھر دوبارہ ملائے گا کٹ، پھر تیسری بار ملائے گا کٹ۔ میں تو سمجھاتا ہوں، اگر آپ کسی کام میں بزی ہیں، کسی کام میں مشغول ہیں، آپ فون ریسیو نہیں کر سکتے تو ریجیکٹ کیجئے، تاکہ سامنے والے کو یہ پتہ چل جائے ہاں میرا کال اس نے دیکھا تھا، ریجیکٹ کیا، اس کا مطلب وہ سیریس کسی بات میں مبتلا ہے، لہٰذا مجھے کم سے کم آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹے تک اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ایک میسج اگر آپ کر دیں گے، بھائی جیسا ہی آپ فری ہوئے مجھے کال بیک کیجئے، بہت ہی ضروری بات کرنا ہے۔ پہلے تو کال کرنا آج کے زمانے میں سب سے بڑی بیوقوفی تو کال کرنا ہی ہے، جبکہ واٹس ایپ موجود ہے۔ ہاں کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے تو آپ کے بیل بجی تو سمجھ جانا، اس کے بعد میسیجز کا تو جو برا حال ہے، جمعہ مبارک، وہ فلاں مبارک، السلام علیکم رحمۃ اللہ، وہ اذان اور وہ قرآن اور وہ توبہ 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 توبہ۔ کبھی خود کھول کے نکال کے وہ قرآن کی آیت دیکھے نہیں ہوں گے زندگی بھر، وہ کس کا کی ترجمہ الٹا سیدھا الو کے پٹھے کا لکھا ہوا، وہ وہاں کا ایک یہاں کا ایک، پتہ نہیں وہ کسی بدعقیدے کا ہے، وہ کسی مشرک کا ہے، کسی منافق کا ہے، کسی ملحد کا ہے، کسی یہودی کا ہے، کچھ نہیں پتہ، کسی لکیر کے فقیر غلام کا ہے، کسی بکرے کا کیا ہوا ترجمہ ہے جو بھیڑ میں گھس کے پھرتے رہتے، بھیج دیتے آپ کو اٹھا کے، کوئی بھی روایت بھیج دیتے، کوئی بھی ایک چیختے رہتا پاگل مولوی اس کا بیان بھیج دیتے۔ ارے رے 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 رے، کیا ضرورت ہے، اتنا کیڑا کیوں ہے ہاتھوں میں؟ موبائل کا استعمال نہیں آیا لوگوں کو، ابھی تک موبائل کا استعمال ہی نہیں آیا، باضابطہ سوئچ آف کر کے بند کر دیتے، بھائی ڈیٹا بھی آف کر دیتے، وائی فائی بھی بند کر دیتے، معلوم ہے ان کو، کیونکہ ہم کسی کے کام میں آ ہی نہیں سکتے، کوئی کال کرے گا تو مجھے کچھ نہ کچھ اس کے لیے خدمت کرنا پڑے گا۔ ہاں میرے کو جب بھی ضرورت رہیں گی میں لوگوں کو ڈسٹرب کروں گا، اور ایسا برا ڈسٹرب کروں گا کہ انہیں بے ہوشی کے بھی عالم میں ہے تو فون اٹھانا۔ بہرحال یہ کچھ ذلیل حرکتیں ہیں جس سے آدمی ذلیل ہوتا ہے اور محفل میں بیٹھ کے اپنی زبان کی ویلیو نہیں رکھ لیتا، فحش گفتگو کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور اس کے بعد تو پھر کیا وقت ہے۔ اچھا افسوس کی بات، بلکہ پریشانی کی یا خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جتنا مجمع بیٹھتا ہے اس میں سے سارے کے سارے ذلیل ہے، ایک آدمی اچھا رہا تو انہیں کم سے کم بولتا بھائی یہ حرکتیں مت کرو یار، یا پھر وہ محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیتا۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسی ذلیل حرکتیں کر کے آپ سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کیسا بھی گزر جائیں گی، یہ ذلیل حرکتیں آپ کو آخرت میں جہنم تک لے جانے والی ہے، کیونکہ آپ کی کان کا سنا ہوا ایک ایک لفظ، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، آپ کی آنکھوں کے دیکھا ہوا ایک ایک منظر، اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اپنا خیال رکھیے۔